السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہم نے سوچا کہ بحیثیت انسان ہمارا مقصد زندگی کیا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لہٰذا اس کی زندگی کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ بتا سکتا ہے۔ وہی زیادہ حقدار ہے کہ وہ انسان کو بتائے کہ اس کو زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جب انسان اللہ کو پہچان جاتا ہے تو اللہ کی ذات اس کی زندگی کا مرکز و محور بن جاتی ہے، تو وہ ایک ایسا انسان بن جاتا ہے کہ اس کا جینا اور مرنا اللہ کے احکامات کے مطابق ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے مرنے اور جینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے تمام معاملات میں اللہ کا رنگ نظر آئے، وہ بولتا ہے تو اس کو احساس ہو کہ اس کی آواز سن رہا ہے، وہ چلتا ہے تو اس کی چال اللہ کے پسند کے مطابق ہو، اگر وہ لوگوں سے معاملہ کرتا ہے تو اسے یہ ڈر رہے کہ میں نے اگر ظلم کیا یا زیادتی کی تو اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس کا لینا اور دینا، اس کا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ اس بات پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق اسی وقت ہوتی ہے جب اس کی خواہشات، جذبات، دلچسپیاں، تعلقات، محبت اور نفرت اللہ کے تابع ہو جاتی ہے، اور یہی چیز دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ یقیناً فلاح پا گیا جس نے تزکیہ کر لیا اور اپنے رب کا نام ذکر کیا، پھر نماز پڑھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی پسند کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پاکیزگی کا راستہ عطا کرے اور اپنے ذکر اور بہترین طریقے کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔